جن بھائیوں کے جوال عام ہیں اپنے جوال آپ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہوئے کسی بھائی کی توجہ اس کی طرف نہ ہو، اپنے جوال آپ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ اللہ کی مسجدوں کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ جب انسان مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے جوال کو آف کرے، اور جن بھائیوں نے جوال کے اندر گانے یا موسیقی اس میں ریکارڈ کیے ہوئے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کے اندر یہ ساز بجتا ہے، انسان پر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو عام بیل اپنے موبائل میں رکھیں تاکہ سونا سے آپ اور میں بچ سکیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اللہ کے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اکٹھا ہونا، اللہ کے نام پر چل کر آنا، کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ کوئی عام سا عمل ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ یہ خاص اس اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی مجلس میں بلاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے اس وقت جو ڈش اینٹینا، کیبل، گانے اور فلموں کی محفلوں کو آباد کر کے بیٹھے ہوں گے، اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے آئے۔ یہ نصیب کی بات ہے، یہ قسمت کا کھیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرشتے جب اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، مالک ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا تو ان کو پیدا کرنے لگا ہے جو خون خرابہ کریں گے، تو مالک ان کو بتاتا ہے پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی، اے میرے فرشتوں اگر وہ اس جنت کو دیکھ لیں پھر کیا کریں گے؟ کہا اللہ پھر تو وہ اس کو اور مزید تجھ سے سوال کریں گے اور مانگیں گے۔ مالک عز و جل پوچھتا ہے میرے فرشتوں وہ ڈرتے کس چیز سے تھے؟ وہ کس چیز کی پناہ مانگتے تھے؟ کس چیز سے میری پناہ میں آتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیرے جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ مالک پوچھتا ہے بندو، اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا ہے؟ جہنم کی گہرائی کو دیکھا ہے؟ جہنم کے اندھیروں کو دیکھا ہے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے پانی کو دیکھا ہے؟ ابلتے ہوئے ماء حمیم کو دیکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جن کی زبان سے جھوٹ کبھی نکلا ہی نہیں، وہ بتاتے ہیں جو جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آسمان والے کی مرضی سے بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں اتار دیتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے جو دعا مانگنے کا وقت بنا کر بیٹھا ہوتا ہوں اس میں ایک حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے اپنی دعائیں مانگتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا تھا اس فارمولے کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ اللہ کی جنت میں جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی زبان اقدس سے نکلتا ہے جو نکلتا ہے وہ کب نکلتا ہے؟ عرش والا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں پوری امت ہی جنت میں جائے گی الا من ابا، جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا اللہ کے پیارے حبیب جنت میں جانے سے انکار کرنے والا کون ہے؟ وہ کون بدنصیب ہے جو یہ کہے مجھے جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے؟ حالانکہ آپ تو بتا کر گئے ہو جنت کی ایک بالش کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ تو بتا کر گئے ہو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے. آپ تو بتا کر گئے ہو جنت کی حور اگر دنیا میں صرف جھانک لے اس کے جھانکنے کی یہ نعمتیں گنوا کر کے کہ جنت کے اندر ایک پرندہ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے یا ایک گھوڑا سوار ایک درخت کے نیچے 100 سال بھی دوڑتا رہے ایک درخت کی چھاؤں ختم نہ ہوگی. نبی نے تو بتایا ہمیں جنت کے فارمولے اور جنت کی خوبصورتیاں. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو بیٹھ جاؤ آرام سے. صحیح مسلم میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ سب سے کم درجے کا جنتی کون سا ہے؟ سب سے کم درجے کا جنتی، سب سے تھوڑے درجے کا جنتی. موسیٰ علیہ السلام کو آئے گا اللہ نے تجھے جنت میں جانے کی اجازت ملی تھی، واپس کیوں آ رہا ہے؟ کہنا پرانا بیاہ ہو گیا، مکان ملے گئے، بینڈ بھی تھار کوئی نہیں، اس میں بوا کتنے میں جاواں کتنے، جنت تو بھر گئی، یہ تو فل ہو گئی، کہاں جاؤں؟ مالک کہے گا اے میرے بندے ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک دنیا، کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی پوری دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ای و ربی، اے رب مجھے قسم ہے تیری ذات کی میں راضی ہوں. مالک کہے گا یہ تیرے لیے اس جیسی ایک کھوڑ تیرے لیے اس جیسی ایک کھوڑ تیرے لیے اس جیسی ایک کھوڑ تیرے لیے 5 جنتیں تیری اور اس جیسی 10 جنتیں اور عطا کرتا ہوں. مالک عز و جل اس بندے کو بلائے گا کہے گا مال سب سوال کر مال کیا مانگتا ہے؟ یہ اپنی لین فتورہ کھول دے گا یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے. اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی، ساری مانگ ختم ہو جائے گی. مالک اس سے کہے گا صاحب آرائی صاحب مار صاحب حضرت صاحب یہ بھی 5 کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں سوتے ہیں موڈے پہ سامان اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، یہی کام کھوتا کرتا ہے یہی بندہ کرتا. فرق دو ہے. میری گل غلط ہوئے دل ٹوک دیا، اگر بات ٹھیک ہو تو اللہ کے لیے غور کرنا. گدھا کھاتا پیتا بچے پیدا کرتا سوتا سامان اٹھا کر لاتا ایک آدمی بھی یہی کرتا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ گدھا ہے. کیوں؟ اللہ کے بندے ساری کی نعمتیں تمہارے لیے تم اللہ کے لیے. اور اگر ہم اس کی فکر نہ کریں، اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لو، ایک اور طریقے سے اپنے دل میں بٹھا لو. یہ دنیا کتنی بھی لمبی ہو جائے ختم ہونا یا نہیں ہونا. چھوٹے سے بچے ہم پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے مولوی صاحب میں شاہ صاحب میں سید ہوں، زیدی خاندان سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، آپ کتنی بھی عزت دیتے ہوں. جب میں پیدا ہوا تھا کھیر کھاندے قابل ہاں کھیر کا نام سن کے تو کھیر داڑھی آئی کالی سیاہ مونچھے کالے سیاہ بال آہستہ آہستہ سفید ہونے شروع ہوتے ہیں یا نہیں؟ کئی موچنے رکھے نے کمرے سے وہ پٹ پٹ کے حساب برابر کر لیتے کہتے نہیں بالکل ٹھیک ہے کوئی نہیں چٹی ہوئی ہے. پھر چوکھی چٹی ہو جاتی ہے. پھر بھی تنگ آ کے پتر نو کہنا پترا کہنا جی ابا وہ دکان کیڑی ہے؟ کہنا ابا کیڑی؟ کہ جی تو منہ کھڑا کرائی گا. منہ کھڑا کر کے پھر جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں. بچپنا نہیں رہا، جوانی نہیں رہی، یہ سفید کالے سفید ہوئے، کمر سیدھی ٹیڑھی ہوئی، اٹھی ہوئی گردن جھکی، ہاتھ میں لاٹھی آئی. اب یہ راستہ ہے آپ کا اور میرا قبر کی طرف.
इस जिंदगी ने सदा आपका और मेरा साथ। एक और मिसाल से समझ लो, कायनात में, दुनिया जहान में अल्लाह के बाद सारी मखलूकात में सबसे प्यारे कौन है? बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह। कायनात सारी एक तरफ, मोहम्मद करीम एक तरफ, पूरी कायनात मिलकर मोहम्मद का मुकाबला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आता है, आसमान से फरिश्ते उतरे, आसमान से फरिश्ते उतरे, उन्होंने मेरे आका को छोड़ा, एक पलड़े में इमाम कायनात को बिठाया, एक में 2 को बिठाया, नबी का पल्ला भारी रहा। उसने 10 को बिठाया, नबी का पल्ला भारी रहा। तोलने वाला फरिश्ता आने वाला आसमान से, उसने 100 को बिठाया। नबी फरमाते हैं पल्ला इतना ऊंचा हो गया कि मुझे लगा मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, इतना भारी। मेरा नबी 100 के मुकाबले में नबी का पल्ला भारी। उसका साथी फरिश्ता कहता है, किसको तोलते हो, किसको तोलते हो? इमाम कायनात को, और मुकाबला 100 से करते हो, 1000 से। अगर एक पलड़े में सारी कायनात को बिठा दो और एक पलड़े में इमाम कायनात को बिठा दो, मोहम्मद का पल्ला भारी रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ, मदीने में मेरे नबी की कब्र बनी या ना बनी? अब जब नबी की कब्र बनी और माई का कौन सा लाभ है जिसने केमिकल लगा रखा है, वो मरेगा ही नहीं। मरना है, इस जहान को छोड़ना है। अल्लाह कह रहे इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान बर्बादी में है। इल्लल्लज़ीना आमनू। अब इस खसारे से निकलने वाले कौन है, जरा उनका तज़किरा भी सुन लें। इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से वो बचेगा जो अल्लाह पर ईमान ले आया। खसारे से कौन बचेगा? जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर ईमान ले आया। क्या ख्याल है, यहूदी अल्लाह पर ईमान नहीं लाते? लाते हैं ना। यहूदी अपने आप को कहते हैं ना कि हम अहिब्बा हो, हम तो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। नाऊज़ु बिल्लाह कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं। वो अल्लाह को मानता ही नहीं मानते। यहूदी अल्लाह को मानते हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपके दिल में कुछ बातें उतारने के लिए बड़ी, ताकि आपके दिल में बात गुजर जाए, ठीक है? यहूदी अल्लाह को मानते ही नहीं मानते? मानते। ईसाई अल्लाह को मानते ही नहीं मानते? मानते। चलो ये तो आसमानी किताबों के मानने वाले थे, इनको छोड़ दो। क्या मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते या नहीं मानते? मानते थे। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे, यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं। लेकिन क्या इन तीनों का मानना फायदामंद हुआ? इन तीनों का मानना फायदामंद? यहूदी भी काफिर, ईसाई भी काफिर, मुशरिकीन मक्का अबू जहल की पार्टी भी काफिर। क्यों? हालांकि अल्लाह को तो मान रही है, अल्लाह को तो मान रही है, फिर भी काफिर हैं। मेरा जरा नुक्ता अपने दिल में उतारना, अल्लाह को मान रहे हैं फिर भी काफिर हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को वैसे नहीं मान रहे जैसे मानने का हक है, जैसे मानने का हक है वैसे नहीं मान रहे। मैं मिसाल देता हूँ। मालिक अपने कुरान हकीम में फरमाता है, वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द। ए नबी, मुशरिकीन मक्का से पूछो जमीन व आसमान का खालिक कौन है, तो ये जवाब में क्या कहेंगे? अल्लाह। जमीन व आसमान का खालिक अल्लाह, मौत व हयात का खालिक अल्लाह, मौत व हयात का खालिक भी अल्लाह, जमीन व आसमान का खालिक भी अल्लाह, मौत व हयात का मालिक भी अल्लाह, इंसानों की आंखों का मालिक भी अल्लाह, आसमान से उतारने वाले रिज़्क़ का मालिक भी अल्लाह। हर चीज को मान रहे हैं कुफारे मक्का। अल्लाह को खालिक मानते हैं, मालिक मानते हैं, रासिक मानते हैं, मुख्तियार कुल मानते हैं। मुसीबत आ जाए तो किसको बुलाते हैं? हदीस में आता है, हदीस में आता है, इकरमा पूरे काफिले को लेकर दौड़ रहे हैं, यमन की तरफ जा रहे हैं, समंदर में है, कश्तियां भंवर में फंसती हैं, कश्तियां भंवर में फंसती हैं। किसकी? किसकी? मुसलमानों की नहीं, कुफारे मक्का की। कश्तियां भंवर में फंसती हैं और वहां पर वो कहते हैं, या उस्सा मदद, या लात मदद, या हुबल मदद, या वद सवा यऊस यऊक नसर मदद। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। इकरमा खुद कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बड़ा पुकारा अपनों को, अगलों पिछलों बड़ों छोटों सबको पुकार लिया, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया। हमने जो अपने छोटे छोटे बुत साथ रखे हुए थे वो उठा के दरिया के अंदर फेंक दिए और फिर आवाज लगाई, या रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आसमानों वाले रब, ऐ मोहम्मद के रब। कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हमने जो ही आपके अल्लाह को पुकारा, हमारी भंवर में फंसी हुई कश्ती बाहर आ गई। भंवर में फंसी हुई कश्ती
باہر آ گئی, ہمیں اللہ نے نجات دے دی. وہ اللہ کو مشکل میں پکارتے تھے, وہ اللہ نام کی زکات دیتے تھے. ہاں, مشرکین مکہ اللہ نام کی زکات. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. جانور آتے, کھجوریں آتی, مال آتا, کہتے یہ اللہ نام کا, یہ بابا جی کے نام کا, ہمارے بتوں کے نام کا, ہمارے پیروں کے نام کا. وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکات نکالتے تھے, زکات بھی نکالتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کفار مکہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, اور اسلام سے پہلے بھی روزہ بھی رکھا جا رہا ہے, زکات بھی دی جا رہی ہے. اللہ کو خالق مالک رازق بھی کہا جا رہا ہے, اللہ کو مصیبت میں پکارا بھی جا رہا ہے, اللہ کے نام سے بسم اللہ سے اپنے تحریر کا آغاز بھی ہو رہا ہے, بیٹوں کا نام عبداللہ عبد الرحمان بھی رکھا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی کیا تھے, کافر تھے یا نہیں تھے؟ کیوں یہ سارا ان کا ایمان کیوں فیل ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان تو لاتے تھے, ویسے نہیں لاتے تھے جیسے اللہ کو مطلوب ہے, ویسے نہیں لاتے تھے جیسے اللہ کی ڈیمانڈ ہے, جیسے اللہ چاہتا ہے. آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ جو خسارے سے بچنے والے ہیں, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو اللہ پر ایمان لے آئے, وہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ کیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے. اللہ کتنے ہیں؟ 2 تو نہیں, 3 تو نہیں, 4 تو نہیں, 5 تو نہیں. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ عز و جل ایک ہے. عربی میں اللہ کو رب کہا جاتا ہے, پالنے والا. اللہ پالنے والا ایک ہے, وہ ہمارا خالق مالک رازق ہے. اس کا کوئی بیٹا ہے؟ یہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ عزیر ابن اللہ, عزیر بیٹا ہے اللہ کا. کافر ہو گئے, ان کا ایمان کینسر ہو گیا, ان کا ایمان ختم ہو گیا. عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ, عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا, عیسائیوں کا ایمان بھی ختم ہو گیا. اللہ کو ایک مانیے, اللہ ایک ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, وہ اپنی ذات میں تنہا ہے, وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. وہ 2 3 4 5 نہیں ہے, وہ تنہا ہے, وہ یکتا ذات ہے, اکیلا ہے. نہ اس کا بیٹا ہے, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کی اولاد ہے, نہ اس کے اندر سے کوئی نکلا, نہ وہ کسی کے اندر سے نکلا. وہ اللہ عز و جل تنہا یکتا و اکیلا ذات ہے. اب جو اللہ کا بیٹا بنائے اس کا ایمان بھی ختم, جو اللہ کی بیوی بنائے اس کا ایمان بھی ختم, جو اللہ کی آل اولاد بنائے اس کا ایمان بھی ختم, اور جو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنائے اس کا ایمان باقی رہے گا. اللہ اپنے نور میں اکیلا, اللہ اپنی ذات میں اکیلا. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا, اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے, اللہ میں سے کوئی نکلا نہیں ہے, اللہ کے وجود کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. وہ تنہا ہے, یکتا ہے, الہ ہے, پاک ہے حصے داروں سے, رشتے داروں سے, پاک ہے اولاد سے, بیٹوں سے, بیٹیوں سے. جس طرح مشرکین مکہ نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ بیٹیوں سے بھی پاک ہے, اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے, اللہ اولاد سے بھی پاک ہے, اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. وحدہ لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں. اللہ کی ذات پہ ایمان لائیے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا, اپنی ذات میں تنہا, اپنی ذات میں یکتا, کوئی اس جیسا نہیں, کوئی اس جیسا نہیں, کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں, کوئی اس کے نور کا حصہ نہیں, کوئی اس میں سے نہیں نکلا, وہ کسی میں سے نہیں نکلا. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. اسی طرح اللہ عز و جل اپنی عبادت میں اکیلا ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. انسان اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت, اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے اثر, انسان اپنی عزت میں شراکت برداشت, اللہ اپنی عبادت میں شراکت برداشت. مثال دیتا ہوں, ذرا سمجھیے, غور کیجیے. آپ ایک گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں, میں پہلی دی گل کر رہا ہوں, دوسری دی نہیں, ٹھیک ہے نا, دوسری والے منہ نہ چکا. آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں, جہاں آپ نے رشتہ دیکھا, آپ کو پسند آ گئی, بہت خوبصورت لڑکی ہے, حسین و جمیل ہے, پڑھی لکھی ہے, بہت اچھی ہے. وہ آپ کو پیغام بھیجتی ہے کہ جناب میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے بالکل تیار ہوں, میں آپ کی خدمت کروں گی, میں سارا کچھ کروں گی, بس میری ایک چھوٹی سی شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے
کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے 30 منٹ میں آپ کی جوجہ بنوں گی اور 3 منٹ واسطے میں کسی اور پاس منہ مارن جاواں گی. برداشت کرو گے؟ غیرت مند برداشت کرے گا؟ ہمیں پرلے درجے کا چور ہوئے برداشت کرے گا؟ ایسا بھی بندہ گیا گزرا پاگل نکمی نکھٹو ہوئے بندے کا پتر برداشت کیا کہے گا؟ جتنے 3 منٹ گزارنا ہے چورا مر جا اتھی دفعہ ہو جا. مینو تے ورگی دی لوڑ مینو وہ چاہیے جی صرف میری بنے. مینو کیڑی چاہیے جی جو صرف میری بنے. مجھے حصے دار والی بیوی قبول نہیں ہے. یہ کس کی غیرت ہے؟ یہ کس کی غیرت ہے؟ انسان کی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو بیٹھے ہوئے دیکھو کیا کرو گے؟ حضرت سعد کہنے لگے واللہ لأقتلنہما میں دونوں نے توڑ ڈالاں گا. آپ نے کہا سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو. انا اغیر من سعد. محمد کی غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی غیرت محمد کی غیرت سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسان اپنی غیرت میں کسی کی شراکت برداشت اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت یہ تو انسان ہے. میں صحیح بخاری کا کچھ قصہ سناتا ہوں. ایک شخص جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا. ایک باندر اور بندریا انسان بھی نہیں حیوان ہے. وہ آئے بندریا کے ہاتھ کے اوپر بندر نے اپنا سر رکھا اور آرام کر کے سو گئے. تھوڑی دیر میں چھوٹے قد کا بندر آیا. اس نے آ کر اس بندریا کو پتھر مار کے جگایا. جب وہ جاگ گئی وہ بڑا ستا پیا سی تو انہیں اشارہ کر کے ادھر آ جا. اسے بلا لیا ایک سائڈ پہ لے گیا اور وہاں جا کے اسے سب بدکاری کی. اب یہ بندریا فارغ ہو کے آئی. بندر سویا پڑا ہے. اس کے سر کے نیچے دوبارہ ہاتھ ڈال کے سونے کے لیے لیتی. اس کو اچانک آنکھ کھلی اور اس کی بو سن کے وہ چیخنے لگ گیا. اس کی چیخ سن کے صحیح بخاری کا قصہ ہے اس کی چیخ سن کے اور اڑوس پڑوس کے سارے بندر اکٹھے ہو گئے. اس نے اپنے اشاروں میں ان کو سارا ماجرا سنایا. سارے بندر وادی میں پھیل گئے اس زانی کو تلاش کرنے کے لیے. بالآخر اس کو تلاش کر لیا اور سارے بندروں نے اس بندریا کو اور اس زانی بندر کو دونوں کو زمین میں دھسا کے گاڑ کے پتھر مار مار کے مار ڈالا. وہ جانور بھی اپنی غیرت میں شراکت برداشت انسان بھی شراکت برداشت. ایک اور مثال سے سمجھو. انسان باہر سے تھکا ہارا گھر آیا کہنے لگا روٹی لیا. کہنے میں نہیں پکا سکی میرے معاف کر دو میں پکا لینی ہے. کہنا جا معاف کیتا کوئی گل نہیں لیا. وہ آدھے گھنٹے بعد روٹی لائی. انسان نے لقمہ لگایا منہ میں ڈالا مرچا کی سن کے تو نکل گیا. غلطی ہوگی معاف کر دو آئندہ نہیں کرتی. غلطی ہوگی مجھے معاف کیا. جوتی لا کوئی پالش نہیں کر سکی غلطی ہوگی معاف کر دو جا معاف کیا. کپڑے لا اجی تو نہیں سکی استری بھی نہیں کر سکی معاف کر دو غلطی ہوگی جا معاف. یہ ساری غلطیاں معاف ہو رہی ہے نا معاف ہو رہی ہے. بیوی ہے نا بندہ معاف کر ہی دیتا ہے. جب یہ روٹی شوٹی کھا کے فارغ ہو کے بیٹھا کہنا چودھری جی تو کی دسا آج تسی تے کرو نکل گئے آپ تو گھر سے چلے گئے. وہ دروازہ گھر کا کھلا رہ گیا. وہاں سے ایک آدمی گزرا. ماشاءاللہ خوبصورت تو آپ بھی بڑے ہیں کاٹ وہ بھی نہیں سی. خوبصورت آپ بھی بڑے ہیں کاٹ وہ بھی نہیں سی. جوتی اٹھاؤ گے نہیں اٹھاؤ گے؟ کوئی پٹھان ہوگا تو فائر اٹھائے گا جوتی نہیں اٹھائے گا وہ بندوق اٹھائے گا. اب یہ جتنی مرضی منتیں کر لے کہ غلطی ہوگی معاف کر دو. وہ کہے گا سا مرچیں لگائی معاف کر دیا کپڑے نہیں دھوئے معاف کر دیا جوتی پالش نہیں کی معاف کر دیا. لیکن اس غلطی کی معافی جیڑی مرچاں ہونے لگی ہیں یہ معافی انسان کی غیرت ہے کہ انسان اپنی عزت کے اندر شراکت برداشت نہیں کرتا اس سے علیحدگی کر لیتا ہے. وہ آسمان والے کی غیرت ہے. وہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا. سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ مالک کیا کہتا ہے واسجد واقترب. سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا. سجدہ کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی. جب آپ نے مان لیا کہ سجدہ کرنا عبادت ہے اللہ کی اب یہ سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اگر یہ سجدہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو یہ شرک کے اندر داخل ہوگا. اور مالک کا اعلان ہے انہ من یشرک باللہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے حرام کر دیے جائیں گے. مأواہ النار ہمیشہ کا جہنمی اس کو بنا دیا جائے گا. کیوں؟ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو چاہوں جتنا چاہوں جس کے لیے چاہوں معاف کر دوں گا.
حدیث میں آتا ہے میرا اللہ مالک فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو جائیں، یہ زمین و آسمان کا 500 سال کا سفر کا مسافت کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی، پھر تیری ملاقات اور میری ملاقات ہو، اس گناہوں میں زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ہر طرح کا گناہ ہے، ثم لقیتنی، پھر تیری اور میری لقاء ہوئی، ملاقات ہوئی، ایک گناہ اس میں اگر نہ ہوا، ایک گناہ اس میں اگر نہ ہوا، کوئی لمبی ڈیمانڈ ہے اسلام کی؟ ایک گناہ کی ڈیمانڈ ہے، یہ گناہ نہ کرنا، کیا ایک گناہ نہ ہوا، کیا تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تیری ساری گناہوں والی زمین کو نیکیے بنا کر تیرے حوالے کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، مالک فرشتوں سے کہے گا میرے بندے دے بڑے بڑے گناہ سائڈ تے کر دیو، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ بندہ قریب آئے گا، اللہ پوچھے گا تو نے فلاں گناہ نہیں کیا؟ وہ ڈر جائے گا، چھوٹے تو کم شروع ہویا ہے، بڑیاں تک پہنچے میں کہ رولی جانا گا، ایک اللہ غلطی ہو گئی، گناہ کیا تھا، وہ گناہ نہیں کیا اللہ، وہ بھی کیا تھا، یہ گناہ نہیں کیا اللہ، یہ بھی کیا تھا، اب یہ اقرار کر رہا ہے۔ جب سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ گنوا دے گا، کہے گا بندے جا میں نے تیری ساری گناہوں کو معاف کر کے نیکی بنا دیا۔ انہوں تھوڑا جا حوصلہ ہوئے گا، کہے گا اللہ میں تے کچھ بڑے نہیں کتنے سے وہ کدھر گئے، چھوٹوں کی چھوٹی نیکی ہے تو بڑوں کی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما کر اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک جاڑے مبارک بھی نظر آ گئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ شرط کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اسی طرح رکوع کرنا عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ وَارْكَعُوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ اب شاہ صاحب آ جائیں، شیخ صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں، مرشد صاحب آ جائیں، آدمی کی گردن آدمی کے سامنے جھکتی، کچھ لوگ سلام کرتے ہوئے بڑا چوکے جی السلام علیکم، وہ کہتے جی سید دی سین نو بھی سلام ہے، اور سیداں دے فٹکے نے سانو دسیا ہے، سید الانبیاء نے بتایا ہے۔ کیا رکوع کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اب یہ رکوع کسی پیر، شیخ، مرشد، امام، حضرت، حاجی کے لیے اس کے گھٹنے چھونے کے لیے رکوع نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے رکوع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، دونوں مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے جھکتے ہو، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ قیام کرنا قوموا للہ قانتین، یہ قیام کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اب یہ اٹینشن، یہ سیدھا قیام نہ پاکستان کے جھنڈے کے لیے، نہ انڈیا کے جھنڈے کے لیے، نہ قومی ترانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور کے لیے۔ یہ قیام کرنا عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ پکارنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ کس کو پکارنا چاہیے؟ جس کے پاس سارا کچھ ہو۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ جس کے پاس سارا کچھ ہو، جس کو مانگ کر دینا نہ پڑے، جو خالق، مالک، رازق، دلوں کی فریادیں جاننے والا۔ اب اللہ کو پکارو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارو گے، کسی اور کو پکارو گے، تو یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شامل۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے پاؤں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگ، پاؤں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے جوتے کا تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ۔ کیوں بھی اللہ سے کیوں مانگوں؟ باقیوں سے کیوں نہ مانگوں؟ کیونکہ جتنا رحمان اور رحیم اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے، جتنا عطا کرنے پہ قادر اللہ ہے کوئی اور۔ سارے منگتے ہیں اور وہ سارے منگتے ہیں اور وہ دینے والا، سارے منگتے ہیں، سارے سوالی ہیں، سارے بھوکے ہیں، سارے تلاش ہیں۔ غصے میں نہ آنا، جذبات کی بات نہیں کر رہا۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے، سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا ابو بکر اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سچی گل ہے، گھر کھان نو کوئی شے بھی نہیں سی۔ ادھر سے عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دیکھا، تو اتنے اس ٹائم پہ گھر سے کیوں نکلے ہو جناب؟ اللہ کے نبی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر و عمر، آج تمہارے رسول کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔
तुम दोनों भूख से तंग होकर बाहर निकले हो, तुम्हारा रसूल भी भूख से तंग होकर बाहर निकला है। सहाबी को पता लगता है, वो बकरी को ज़िबाह करते हैं, जानवर को ज़िबाह करके गोश्त भूनते हैं, अपने नबी की खिदमत में लाते हैं, खजूरों के खोसे तोड़ के लाते हैं। अल्लाह के नबी गोश्त का टुकड़ा रोटी पर रखकर सहाबी से कहते हैं, जाओ मेरी बेटी फातिमा को भी दे आओ। अरसा गुजर गया, आले मोहम्मद ने ऐसा खाना चखा भी नहीं है। खिलाने वाला कौन, पिलाने वाला कौन, मदद करने वाला कौन, अता करने वाला कौन, झोलिए भरने वाला कौन? वो अल्लाह है। क्यों? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है किसका? अल्लाह का। सारे सवाली हैं, वो अता करता है, सारे मांगते हैं, वो भर भर के देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह अता करने वाला है, अल्लाह देने वाला है, तो मांगना किससे चाहिए? जब भी तकलीफ आए कहो या अल्लाह मदद। बदर का मैदान है, मुकाबला 1000 से है, इधर 313 है, वो लश्कर जर्रार है, असलहे से लेस है। ये बेसरो समानी की हालत में आका इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, इमाम आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी को जमीन पे रखते हैं और अपने अल्लाह से मांगना शुरू करते हैं। जुबान हाल से कहते हैं, अल्लाह ये मेरी 13 साल की कमाई है, जे ए मर गए ते तेरा नाम लेने वाला कट ही कोई जमेगा। सिद्दीक़ के कायनात कहते हैं, आका अपनी पेशानी मुबारक को उठाइए, खड़े हो जाइए, मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं कबूल होकर आसमान से मदद उतर आई है। अता करने वाला कौन? अल्लाह। जब अल्लाह को पुकारना अल्लाह की इबादत है। अगर अब किसी और को पुकारोगे, किसी और से सवाल करोगे, किसी और के सामने रोड पीटोगे, ये उसकी इबादत है। क्यों? बगैर असबाब के, बगैर असबाब के हर वक्त हर जगह पे अता करने वाली जात अल्लाह की है। एक इंसान गूंगा है, बोल ही नहीं सकता। एक इंसान गूंगा है, बोल ही नहीं सकता। उसकी दिल की फरियादों को सुनने वाला कौन? अल्लाह। अच्छा, एक केरले का है, एक पठान है, एक पंजाबी है, एक हिंदी है। इन सारों की बोलियां बखरी बखरी है। इन सब की बोलियों को जानने वाला कौन? अल्लाह। अगर ये कहा कि फला पीर साहब भी अता करते हैं, वो भी देते हैं, चलो मान लिया वो पीर साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों की जूती हमारे सर का ताज, बुजुर्गों की जूती हमारे सर का ताज, बुजुर्गों के पांव की मट्टी मेरी आंख का सुरमा। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, बुजुर्गों को बुजुर्ग रहने दो, बुजुर्गों को रब का मकाम। ये किसने? मैं कह रहा हूं, इमामुल अंबिया ने कहा था, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे ऐसे ना उठा देना, ऐसे ना बढ़ा देना, मेरी शान में ऐसे इजाफे ना करना जैसे ईसाइयों ने ईसा इब्ने मरियम की शान में किए। वो अल्लाह का बंदा था, ईसाइयों ने उसको अल्लाह का बेटा करार दे दिया। अना अब्दुहु व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। जितनी शान मुझे अल्लाह ने दी है वही देना। इसको समझने के लिए एक मिसाल को अपने सामने, कुछ लोग कहते हैं जी आप जो कहते हैं ना कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारना चाहिए, तो आप बुजुर्गों को नहीं मानते। क्या ख्याल है, ईसाई हम पे इतराज करते हैं ना कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। ईसाई कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। आप सारे मुसलमान बैठे हो, क्या ईसा अलैहिस्सलाम को आप नहीं मानते? जी मानते हैं। फिर ईसाई क्यों कहते हैं? ईसाई क्यों कहते हैं कि आप मुसलमान ईसा को नहीं मानते? बेटा नहीं मानते, जिस तरह सही नहीं मानते उस तरह सही नहीं मानते। अल्लाह बख्शे आपको, अल्लाह आप पे रहम फरमाए। जिस तरह ईसा को ईसाई मानते हैं, हम वैसे ईसा को वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं अल्लाह का बेटा है, वो कहते हैं ये अल्लाह का बेटा है। हम क्या कहते हैं? ये अल्लाह का बंदा है, बेटा वो बेटों से पाक है। हम हर बुजुर्ग की इज्जत करते हैं, नबी की इज्जत करते हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा की इज्जत करते हैं, उनको शेर खुदा मानते हैं, रसूल का चौथा खलीफा मानते हैं, अल्लाह का प्यारा मानते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हसनैन को जन्नत का शहजादा मानते हैं, जन्नती नौजवानों का सरदार मानते हैं। वो मानते हैं जिससे रसूल को इतनी मोहब्बत थी, रसूल जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, हसनैन नामा की आवाज सुन के घर से निकले, पांव की ठोकर लगी, जमीन पे गिर गए। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत के मिंबर को छोड़ा, नीचे उतरे, हसनैन को कंधों पे बिठाया, उनको प्यार किया, कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तो भी इनसे प्यार कर। हसनैन को मानते हैं, अली को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, औलिया को मानते हैं, बुजुर्गान को मानते हैं, लेकिन
बुजुर्गों को बुजुर्ग मानते हैं, उनको रब वाला मकान नहीं देते, उनको अल्लाह का मकाम नहीं देते। क्या मतलब? सजदा अल्लाह के लिए किसी पीर साहब की कब्र पे नहीं करते, रुकू अल्लाह के लिए किसी कब्र पे रुकू नहीं करते, तवाफ बैतुल्लाह के लिए किसी कब्र का तवाफ नहीं करते, आवाज अल्लाह के लिए या अल्लाह मदद, मुश्किल हो, खुशी हो, तंगी हो, परेशानी हो, गम हो, दरिया में हो, समंदर में हो, मछली के पेट में हो, जहां कहीं भी हो पुकारते अल्लाह को है, क्योंकि बगैर असबाब के सुनने वाला भी वो, अता करने वाला भी वो। जैसे उसको पुकारते हैं वैसे किसी और को। अब भी अगर कोई ये कहे ये बुजुर्गों को नहीं मानते तो वो ज्यादती करता है। हम बुजुर्गों को बुजुर्ग मानते हैं, बुजुर्गों को अल्लाह वाली सिफतें नहीं देते। कहते तुसी नहीं मानते, तू बुढ़ी नूं नहीं कहना रोटी पका के ले आ, बीवी को कहते ना पराठा पका के ला, तो तुमने उसको नहीं पुकारा। हम कहते हैं भाई हम अपनी बीवी को मरने के बाद कब्र में दफन करने के बाद कभी कब्रिस्तान जाकर ये नहीं कहते उठ के रोटी पका दे फिर आके पै जाए। हमने कभी ऐसा कहा? जो मर के कब्र में दफन हो गए हमने कभी उसकी कब्र पे उठ के कहा कि और मेरी जुत्ती पालिश कर दे फिर आगे पै जाए? हमें पता है वो दुनिया छोड़ के अल्लाह के पास जा चुकी है, नेक थी तो अल्लाह की जन्नतों में है, बुरी थी तो अपने बुरों का हिसाब ले रही है। हमारा उसमें वो जात सिर्फ अल्लाह की है जिसपे कभी मौत न उस अल्लाह पर मौत है, न उस अल्लाह को नींद आती है, न उस अल्लाह को ऊँग आती है। जिस तरह अल्लाह को मानते हैं, जिस तरह अल्लाह को पुकारते हैं, जिस तरह अल्लाह से सवाल करते हैं, वैसा सवाल हम किसी और से नहीं करते। क्यों? वो कादिर है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो सुनने वाला है, वो अता करने वाला है। और उसने खुद कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकारें पूरी करूंगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकारें पूरी करूंगा, मैं तुम्हें अता करूंगा, मैं तुम्हारी झोलियां भरूंगा, मैं तुम्हें अता करूंगा। अता करने वाली जात अल्लाह की है। इन्नका अंतल वहाब, दाता अल्लाह है, और बाकी सारे उसके दर के सवाली हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अज़ान हो गई है, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने के बाद फिर अपनी बाकी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जिन भाइयों का वज़ू नहीं है वज़ू करके यहीं पर जमात करवा देते हैं। हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि ईमान अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर ईमान लाइए जैसे उसकी शान को लायक है और जैसे उसके कुरान की डिमांड है। वगरना ईमान लाने वाली बहुत सी कौमें हैं जो ईमान लाती हैं अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी तमन्नाओं के मुताबिक। वो ईमान अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है। इसकी हमने मिसाल दी यहूद व नसारा की, मुशरिकीन मक्का की। अल्लाह की इबादत में उसको खालिस कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ से पूछते हैं अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ए मुआज़ क्या जानते हो कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? उस अल्लाह ने इज्जत दी, उस अल्लाह ने जिंदगी दी, उस अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, उस अल्लाह ने सेहत दी, उस अल्लाह ने चांद सूरज हवा पानी ये सारी नेमतें किसकी दी हुई हैं? ये सारी नेमतें किसकी दी हुई हैं? अल्लाह की। तो क्या उस अल्लाह का कोई हक है आपके ऊपर और मेरे ऊपर? जब ये सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं और अल्लाह की दी हुई किसी एक नेमत का भी हम बदला नहीं अता सकते। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स को, बनी इस्राइल के एक शख्स को लाया जाएगा जिसने कई सौ साल तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं, नेकी नेकी है, सवाब ही सवाब। मालिक अज़्ज़ा व जल उसके बारे में इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत दे दो, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत दे दो। वो बंदा कहेगा अल्लाह गलती ठीक है लेकिन 500 साल मैं भी तो गुनाह नहीं किया ना, मैंने भी तो 500 साल तुझे राजी किया है। जुमला कुछ यूं होना चाहिए इस बंदे को इसकी नेकियां और मेरी रहमत की वजह से जन्नत, मेरी नेकियों का भी जिक्र है। 500 साल तक कोई गुनाह नहीं, कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं। अब तू कह रहा है कि सिर्फ मेरी रहमत से जन्नत दे दो। तेरी रहमत से जानी चोर डाकू चके बदमाश सारे जिनको तूने माफ कर दिया अपनी रहमत से वो जन्नत में जा रहे हैं। मैं तो हाजी लख लख हूं, मैं तो बड़ी नेकियां करके आया हूं।
میری نیکیوں کا ذکر ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل اس کی ساری نیکیوں کو اپنی ایک نعمت کے بدلے میں کر دے گا. ساری نعمت کو کتنے بدلے میں؟ ایک روایت کے لفظ ہیں ایک آنکھ کا ڈیلا ایک پلڑے میں ہوگا اور 500 سال کی عبادتیں ایک پلڑے میں ہوگی. جب تولا جائے گا تو یہ ایک آنکھ کا ڈیلا ان ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا. 500 سال کی عبادتیں آنکھ کے ایک ڈیلے کا بدلہ نہیں دے سکتی. اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ بازو میں جوڑ ہے یا نہیں؟ یہ بازو میں جوڑ ہے. جے اللہ پاک یہ سیدھی بنا دینا جوڑ نہ رکھدا روٹی کیویں کھاندے؟ تسی میرے منہ تے میں تواڈے منہ محتاج نہ ہوندے ایک دوسرے دے. اس ایک جوڑ دی قیمت ساری زندگی دی عبادت نہیں دے سکتی. اس ایک جوڑ کی قیمت زندگی بھر کا سجدہ, اس ایک جوڑ کا بھی بدلہ اتار. آقا پوچھ رہے ہیں معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے جس اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا. ماں کے پیٹ میں گندگی ہے, پاخانہ ہے, خون ہے. اس گندگی کے اندر سے رزق دینے والا کون؟ جب باہر نکلا ماں کی چھاتیوں پہ دودھ جاری کرنے والا کون؟ اس کو پینا نہیں آتا, پینے کا ڈھنگ سکھانے والا کون؟ اس کے لیے ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا کون؟ اللہ. جس اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں, اے معاذ جانتے ہو اس اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ, اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب, اللہ اس کو وحی کر کے بتا دیتا ہے, وہ جانتا ہے. کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوا, بندوں پر اللہ نے یہ حق رکھا ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں, صرف اللہ کی عبادت کریں. اور جو بندہ شرک نہ کرے, عبادت خالص اللہ کی کرے, وہ حق العباد علی اللہ, پھر ایسے مواحد بندے کا اللہ کی رحمت سے اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے. جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, ہم جتنے بیٹھے ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں. یہ اللہ کا حق ہے مجھ پہ اور آپ پہ کہ ہم عبادت اللہ کی کریں. رکوع سجدہ یہ عبادت ہے, پکارنا عبادت ہے. اس کو پکارو جو خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اے بندے مجھے پکار, میں تیری پکار سنتا ہوں. تو رات کو پکارے تو اللہ سنتا ہے, تو دن میں پکارے تو اللہ سنتا ہے. تو گونگا ہے, زبان نہیں ہے, بول نہیں سکتا, دل میں پکارے, سینوں کی فریادوں کو جاننے والا اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک عورت آئی نبی کریم کے پاس بیٹھی اور نبی سے باتیں کر رہی ہیں. میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے خامد پہ حرام ہو چکی ہے, اب تیری طلاق ہو چکی ہے. وہ کہتی میں بوڑھی ہو گئی ہوں, جوانی میری ختم ہو گئی ہے, میری زندگی بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہے, میرے اتنے سارے بچے ہیں, اب میں جوان نہیں کہ مجھ سے کوئی اور نکاح کرے گا, بچے میرے رل جائیں گے, جوانی تو میری برباد ہو ہی چکی ہے, میرے لیے حل تلاش کیجئے. فرماتے ہیں کوئی حل نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ جو باتیں نبی سے کر رہی میں نے نہیں سنی, لیکن آسمان سے وحی اتر آئی. قد سمع اللہ قول التی, اے اللہ کے نبی, اللہ نے تجھ سے جھگڑنے والی اس عورت کی بات کو سن کے فیصلہ فرما دیا. عائشہ فرماتی ہیں پاک ہے وہ اللہ, میں اتنے قریب بیٹھے ہوئے بھی اس عورت کی باتیں نہیں سن سکی, اور وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنے بندی کی باتیں سن لے گا. پکاریے اس کو جس نے خود کہا ہے مجھے پکارو, تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں, اور جو مجھے نہیں پکارتا میرے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو پھر سنو جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو. عباد امثالکم, تم جیسے انسان ہیں, تم جیسے بندے ہیں, تم جیسے انسان ہیں, وہ بھی محتاج ہیں, تم بھی محتاج ہو. میری ذات کا کیا کہنا. حدیث میں آتا ہے جب رات ہوتی ہے مالک عز و جل اپنی باہوں کو کھول دیتا ہے جیسے اس اللہ کی شان کے لائق ہے, اور کہتا ہے اے دن میں
میرے گناہ کرنے والے ایک مرتبہ معافی کا سوال کر، تیری سارے دن کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے مالک پھر اپنی باہیں کھولتا ہے جیسے مالک کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے اے رات کو اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرنے والے، کنڈیاں لگا کے ہم سمجھ لیتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پاک ہے وہ اللہ جو تنہا یکتا اپنے عرش پر مستوی ہے، اور رات اندھیری میں، اندھیری رات میں کالی سیاہ چیونٹی کالے سرخ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، مالک اپنے عرش سے اس کو دیکھتا ہے، اس کی دھمک کو سنتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے۔ وہ مالک عز و جل، نبی فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے مالک پھر اعلان فرماتا ہے، باہیں کھولتا ہے، رات کو چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے، سب سے چھپ گیا تھا، رب سے تو چھپ نہیں سکا تھا، تو اب میرے پاس معافی کی درخواست دائر کر دے، رات کے ساری سیاہیوں کو معاف کر کے تجھے پاک و صاف کر دوں گا۔ پکاریے اس اللہ کو جو کتنا رحیم اور کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 99 قتل کیے، کتنے؟ 100۔ کسی مولوی صاحب کو کیا، مولوی صاحب میری معافی ہو جائے گی، میں 99 بندے مارے، کہنا 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، تیری نہیں ہوئی، کہنا چل میں تے جانا ہی جاننا، مجھے تو کیوں لگا پھردا ہے، تلوار ماری سینچری پوری کر، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ 100 کے 100 قتل کر دیے۔ پھر کسی اللہ والے سے پوچھا 100 بندے مارے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہاں ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے یہ گندا معاشرہ، یہ گندا ماحول، یہ گندے دوست، یہ گندی بستی کو چھوڑ دے۔ ادھر اللہ والے رہتے ہیں، آزان کی آواز آئی تو مسجد میں جاتے ہیں، وہ گانوں سے دور، موسیقی سے دور، فلموں سے دور، بے حیائی سے دور، اللہ سے لو لگا کر بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، اللہ سے دوستی کرنے والے، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دے، گندی بستی کو چھوڑ دے، گناہ والی زمین کو چھوڑ دے، گناہ گار دوستوں کو چھوڑ دے، تو ادھر نکل جا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے کہ آسمان سے ملک الموت نازل ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جنتی فرشتے جنت کا لباس لے کر، جہنمی فرشتے جہنم کا لباس لے کر، جنتی کہتے ساڈا ہے، جہنمی کہتا ہے ایویں تو ہے، 100 مار کے چل رہا ہے ساڈا ہے، وہ کہتا نہیں ہونتے نیک ہو گیا سی نا، کسی کو تانا نہ دو، 60 سال تو یہ کرتا رہا، اب تو نیک ہو گیا، پتہ نہیں اس کے دل کو اللہ کب پھیر دے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے 70 سال گناہ کرتے رہ جاؤ، 100 سال گناہ کرتے رہ جاؤ، اس حلقوم میں روح آنے سے پہلے اگر تم نے سچے دل سے معافی کا سوال کر دیا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں عطا کر دیتا ہوں۔ کسی کو تانا نہ دو، ہن تک تو یہ کرتا رہا تھے، ہن تو بڑا حاجی لاکھ بن کے سامنے ڈکن رہا، پتہ نہیں کب اللہ کس کو معافی عطا فرما دے، کب کس کو معاف کر دے۔ جنتیوں نے کہا ہمارا نیکی کے لیے جا رہا تھا، جہنمیوں نے کہا ہمارا 100 مار کے جا رہا تھا، معاملہ عرش والے کے دربار میں پیش ہوا، وہ اللہ تو جانتا تھا نا اپنے بندے کے حالات کو۔ مالک نے فیصلہ کیا جنتی فرشتوں تم اس کی نیک بستی والی پیمائش کرو، کتنی زمین اس کے دور ہے، جہنمی فرشتوں تم اس کی گندی بستی والی زمین کی پیمائش کرو، وہ کتنی نزدیک ہے، جو بستی زیادہ نزدیک ہو وہ اس کو اس مقام پہ اٹھا کر لے جاؤ، نیک بستی نزدیک ہے تو جنت میں لے جاؤ، گناہ والی بستی نزدیک ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ میرا اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ، ماؤں سے بڑھ کر زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا اللہ، پیار کرنے والا اللہ جانتا تھا کہ ہونے کے کروں نکلے اسی بیچارہ، اللہ نے وحی اتاری، گناہ والی زمین سے کہا پیچھے ہو جا، میرے بندے سے دور ہو جا، نیکی والی زمین سے کہا نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا، میرے بندے میں اپنے قریب کر لے اور نزدیک کر لے۔ نیکی والی بستی قریب نکلی، فرشتوں نے پیمائش کی، ایک گٹھ اور نیڑے نکلی، ایک دور نکلی، اٹھا کے جنت میں لے گئے۔ پکارو اس اللہ کو جو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ساری عمر کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا شخص ہے، 40 سال تک 20 سال تک عبادت کرتا ہے، 20 سال گناہ کرتا ہے، داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ 20 سال رج کے نیکیاں کیتیاں سن، 20 سال رج کے گناہ کیتے سن، اور اللہ معافی نو جی کر دے تو مینوں معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے احببتنا فاحببنا ترکتنا فترکنا، تو نے پیار کیا ہم نے تجھ سے پیار کیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا، اور اب 20 سال کے گناہوں کا بار لے کر تو ایک دفعہ معافی کا سوال کر دے، سارے گناہوں کو معاف کر کے پھر اپنا بنا لیں گے۔ اس اللہ کو پکارو، اس اللہ کو پکارو جس کو پکارا یونس علیہ السلام نے کہا مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کی تہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ
साहब की बात नहीं, शेख पीर मुर्शिद की बात नहीं, हजरत हाजी की बात नहीं, ये पकड़ा जाने वाला अल्लाह का प्यारा नबी है, वक़्त का रसूल है, गिरफ्तार है, पेट में है, मछली का पेट है, समंदर का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, और उन अंधेरों में से आवाज लगाता है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तू मुश्किल कुशा है, तू हाजत रवा है, तू पार लगाने वाला है, तू निजात देने वाला है, तेरा रसूल मुश्किल में है, यूनुस मुश्किल में है, ला इलाहा इल्ला अंत, पाक तू है, सुबहान तू है, निजात दहिंदा तू है, अल्लाह तू पाक है, गलती तो मैंने की है। अल्लाह कहता है लोगों कुरान के अल्फाज बनते हैं, मालिक का कलाम सुनिए, अगर यूनुस मछली के पेट में मुझे न पुकारता, मेरा जिक्र न करता, मेरी आवाज न बयान करता, मेरी तस्वीर न करता, क़यामत के दिन लोग कब्रों से निकल कर आते, यूनुस मछली के पेट से निकल कर आते। उस अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को छोड़कर गैर को ना पुकारिए। क्यों? पुकारना इबादत है, अद्दुआ हुवल इबादत, पुकारना ही इबादत है। मुश्किल में पुकारिए तो अल्लाह को, मुसीबत में पुकारिए तो अल्लाह को, दुख में पुकारिए तो अल्लाह को, खुशी में पुकारिए तो अल्लाह को। वो अल्लाह कहता है बंदे तू चल कर आ, उससे ज्यादा मेहरबान कौन हो सकता है, उससे ज्यादा रहमान कौन हो सकता है। अफसोस हमने रब से ताल्लुक तोड़ लिया, ढेरियों से ताल्लुक जोड़ लिया। वो कहते हैं बंदे चल कर आ, तू चल कर आ, मैं दौड़ कर आऊंगा। बंदे तू चल कर आ, रब दौड़ कर आएगा, तू बलिष्ठ आ, रब बाजू आएगा, तू दिल में याद कर, अल्लाह तुझे याद करेगा, तू इंसानों में याद कर, रब तुझे फरिश्तों में याद करेगा। ये पुकारना इबादत है, हक है अल्लाह का। अली ने अल्लाह को पुकारा, हसन ने अल्लाह को पुकारा, हुसैन ने अल्लाह को पुकारा, अबू बकर ने अल्लाह को पुकारा, उमर इब्ने खत्ताब ने अल्लाह को पुकारा, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को पुकारा, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, जन्नत से निकालेंगे, दुनिया पे रोते रहे, माफी मांगते रहे। ये कुरान बयान करता है। इस कुरान के अल्फाज पे गौर करना, फतलक्का आदम फतलक्का, अल्लाह से सीखे आदम ने कलिमात, कुछ कलिमात, कुछ दुआएं, कुछ सवालात। फताब अलैहि, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं सीखी, कलिमात सीखे, वो पढ़े, माफिया मांगी, अल्लाह ने माफ कर दिया। वो कलिमात कौन से हैं, कभी गौर किया आपने? बाबा आदम की माफी के सवालात करने वाले कलिमात कौन से हैं? रब्बना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना, ऐ हमारे दोनों के रब, हव्वा के रब और आदम के रब, ज़लमना, हव्वा ने भी जुल्म किया, आदम ने भी जुल्म किया, हमने अपनी जानों पे अल्लाह जुल्म किया, अगर तू माफ नहीं करेगा तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। किससे मांगा, किसको पुकारा? अब जो कहते हैं, जरा नाराज ना होना, चूंकि मैंने साथ साथ मिसालें भी देनी है और साथ साथ इलाज भी करना है। अब जो ये कहते हैं कि नबियों को सारा इल्म गैब होता है, वलियों को सारा इल्म गैब होता है, बुजुर्गों को हर छुपी हुई बात का इल्म होता है, तो अब फरिश्ते जिब्राइल क्या कह, आदम क्या कह रहे हैं? रब्बाना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने जुल्म किया अपनी जान पे, अपनी जान पे, फिर बोलो अपनी जान पे। अब जो ये कहते हैं, जिनका ये अकीदा है कि नबी को इल्म गैब होता है, तो फिर इस आयत का तर्जुमा यूं बनना चाहिए ना, अल्लाह हमने जुल्म किया जान के। समझ आई या नहीं आई? जान के जुल्म किया। क्यों? नबी को इल्म गैब होता है ना। नबी कहते हैं लोगों मैं भुल गया, कहना नहीं अब्बा तू भुलिया नहीं, तू इल्म गैब रखता सी, तेनू पता सी, तू जान के दाना खाता। फिर पुत्र मेरे को गलती हो गई, नहीं अब्बा तू इल्म गैब रखता सी, तेनू पता सी जेड़ा शैतान आया, जेड़ा शैतान है, तू जान के शैतान की गल मनी, तेनू पता सी ये दरख्त खान तो बाद जन्नत निकलना पैना, तू क्या जब बाद की हवा भी ले लवा, तू जान के जन्नत चो निकलिया। वो कहना पुत्रो भूल गया, मैं भूल गया,
میں نے جان کے نہیں کیا، ربنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم نے اللہ کو پکارا، عیسیٰ نے اللہ کو پکارا، موسیٰ نے اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، پیچھے کافر پھینکنے والے، قوم دشمن، بادشاہ دشمن، برادری دشمن، باپ دشمن، آگ میں گر رہے ہیں۔ ابراہیم دوڑتے ہوئے جبرائیل آتے ہیں، ساتھ بارش کا بادلوں کا فرشتہ ہے، کہتے ہیں خلیل اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، اے رب کے پیارے خلیل تو آگ میں گر رہا ہے، میں جبرائیل ہوں، یہ بادلوں کا فرشتہ ہے، ایک آگ کا اگر اشارہ کر دے یہ فرشتہ ابھی بارش برسائے گا، آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، یہ آگ ختم ہو جائے گی، کوئی حاجت ہے تو بتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ہاں جبرائیل حاجت تو ہے، جبرائیل حاجت تو ہے پر تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے۔ حاجت ہے، سوال ہے، طلب ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، مانگنا ہے، جبرائیل تجھ سے نہیں مانگتا، جو میں گر رہا ہوں آگ میں گرایا جا رہا ہوں۔ ابراہیم کہتے ہیں اے جبرائیل جس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں وہ تجھ سے زیادہ میرا حال جانتا ہے، بھاگ جا، تیری ضرورت نہیں، لوٹ جا، جس کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی اس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں۔ ظالم گرا رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، مجھے اللہ کافی ہے، وہی کار ساز ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ آگ کا کام جلا کے راکھ کر دینا ہے، آگ کا کام جلا کے ختم کر دینا ہے۔ جب اللہ پر ایسا توکل، اللہ پر ایسا بھروسہ کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ مالک نے قانون ہی بدل ڈالا، کہا اے آگ کام تو تیرا جلانا تھا، اب جو میرا آ رہا ہے اس کے لیے گلشن بن جاؤ۔ اللہ کو پکاریے، اللہ سے مدد مانگیے۔ مریم کی گود میں بچہ ہے، قوم کی طرف آتی ہے، قوم کہتی ہے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرا بھائی ایسا تھا، اے ہارون کی بہن یہ کیا کر کے لائی ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے مجھ سے نہیں اس سے بات کرو۔ جب اللہ کو پکارا جائے، جب اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ اس دودھ پیتے بچے کو بھی زبان عطا فرما دیتا ہے۔ اس اللہ پر امید لگائیے، اس اللہ کو پکاریے۔ عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اگر غلطی کر چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اگر غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے بشر ہے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ عائشہ کہتی ہیں دنیا جہان کے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، میں برداشت کر رہی تھی، جب میرے رسول نے میرے آقا نے بھی یہ بات کہہ دی میں ٹوٹ کے بکھر کے رہ گئی کہ میرے رسول کی زبان سے بھی یہ جملے نکلنے لگے، میری فوراً لائن ملتی ہے، اللہ سے آواز لگاتی ہوں، اللہ کی طرف آوازہ بلند کرتی ہوں، اللہ اب اس دھرتی پہ کوئی نہیں رہا، اب میری پاکی کا جواب دینے والا ایک تو ہی بچا ہے۔ اے اللہ لوگ میرے بارے میں یہ تذکرے کر رہے ہیں، تو میری برات کر سکتا ہے۔ نبی ابھی عائشہ کے بستر سے اٹھے نہیں، وہی کے آثار شروع ہوتے ہیں، ماتھے سے پسینہ گرتا ہے، اللہ کے نبی وہی ختم ہوتی ہے، کہتے ہیں عائشہ مبارک ہو، خوش ہو جا عائشہ، تیری برات کے لیے عرش والے نے اپنے قرآن میں آیات نازل کر دی۔ اس اللہ کو پکاریے، پکارنا عبادت ہے، اس اللہ سے محبت کیجئے، محبت عبادت ہے، جیسی محبت اللہ سے ہو ویسی محبت کائنات میں کسی اور سے نہیں۔ باپ دشمنی پہ آ جائے، باپ کی دشمنی برداشت ہے، بیٹا دشمنی پہ آئے برداشت ہے، بیوی دشمن بن جائے برداشت ہے، قوم قبیلہ دشمن بن جائے برداشت ہے، سب سے دشمنی لی جا سکتی ہے، عرش والے کو ناراض، یہ محبت کرنا عبادت ہے، خاص حق ہے اللہ کا، اللہ سے محبت کیجئے، اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیے، اللہ کا خوف عبادت ہے، جیسا ڈر جیسا تقویٰ دل میں اللہ کا ہونا چاہیے ویسا ڈر اور خوف کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں سے گزرتے ہیں، ایک چرواہا بدو وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے، وہ کہتا ہے انا عبد مملوک معتمد، میں تو غلام ہوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں، میں تو اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ کہتے ہیں قل للمالک اکلہ ذئب، اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ جواب میں کیا کہتے ہیں وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، آج تو مالک کو یہ کہہ کے چپ کرا دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، کل جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا تو تب کیا بنے گا؟ اللہ کا خوف
اللہ کے دربار کی پیشی کیسا ہونا چاہیے؟ عورت آتی ہے، اللہ کے رسول بیٹھے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی پاک کیجیے، زنا کر بیٹھی ہوں۔ آپ اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں، وہ ادھر آ کے گواہی دیتی ہے، آپ چہرہ بدلتے ہیں، وہ ادھر آ کے گواہی دیتی ہے۔ جب اس کی زبان سے بار بار یہ جملے نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوٹ جا، وقت مناسب آئے گا تو پھر تجھے بلا لیا جائے گا۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتی ہے، اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے معاف کر دی، میرے لیے حد قائم کیجئے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، کہتے ہیں واپس لوٹ جا، چلی جا، جب یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہوگا پھر لے کر آنا۔ وہ پھر لے کر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، وہ اس کو چوس رہا ہے، کہتی ہے آقا اللہ کے حبیب اقیم علیہ حد، مجھ پہ حد قائم کرو، مجھے پاک کرو، اب یہ بچہ میرے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ بچے کو لے کر کسی اور کو ذمہ داری دے دیتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اللہ کی اس بندی کو لے جاؤ، اس کو گڑھے میں زمین میں گاڑ دو، آدھا گاڑ کے پتھر مار 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 کر اس کو اتنے پتھر مارو کہ اس کی روح پرواز کر جائے۔ صحابہ اس پہ پتھر برساتے ہیں، یہ بار بار نبی کے پاس آتی ہے، جانتی ہے میری سزا کیا ہے، لیکن اللہ کا ڈر یہ ہے کہ آج دنیا میں سزا مل کے پاک ہو جاؤں گی، اگر اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہو گئی، سوال ہو گیا تو کیا جواب دوں گی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ پتھر مارتے ہیں، ایک پتھر خالد نے مارا، خالد ابن ولید کا لگا ہوا پتھر خون کا فوارہ اٹھتا ہے، حضرت خالد کے کپڑوں پہ گرتا ہے، زبان سے کہتے ہیں اس گندی عورت کا خون میرے کپڑوں پہ گرا۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگتا ہے، ناراض ہو کر کہتے ہیں خالد اس عورت کو گندی عورت نہ کہو، زانیہ بدکار عورت نہ کہو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 جہنمیوں کو تقسیم کر دیا جائے سب جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ آج سوچئے کیا میرے اور دل میں بھی اللہ کی یہ محبت اور ڈر ہے؟ ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غیروں سے ڈرتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ چور نے چوری کر لی،